خداوند کا شکر کرتے ہیں خوبصورت ورشپ ٹیم کے لیے، تمام تر میوزیشنز کے لیے، تمام تر ورشپ کی بچوں کے لیے، اور ہمارے ورشپ لیڈر جو ہے موسیٰ سلیم، ان کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر ان کو بھرپور تالیوں میں بلیس کریں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف ہو۔ اور تشریف رکھیں سب لوگ، خداوند کی تعریف ہو۔ وہ لوگ جو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو الفا اومیگا چرچ میں ویلکم کرتے ہیں۔ ہم لوگ ان دنوں میں اخیر زمانہ یعنی اینڈ ٹائم کے اوپر خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں، اور آج تیسرا سرمن ہے اینڈ ٹائم کے حوالے سے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی یونیک ٹاپک ہے، اور وہ ہے ریپچر۔ یہ ٹاپک تیسرے نمبر پر اس لیے میں نے سلیکٹ کیا کیونکہ آج کے دور کے اندر یوٹیوب بھرا پڑا ہے ڈسیپشن کے ساتھ، اور کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے بعد لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، یوٹیوبرز اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کلیسیا کا اٹھایا جانا جو ہے وہ فیک ہے، یعنی وہ غلط ہے، کلیسیا جو ہے وہ نہیں اٹھائی جائے گی اور ریپچر نہیں ہوگا۔ لیکن آج میں نے جو ٹاپک ہے وہ یہ رکھا ہے، ریپچر از ریئل۔ کیا ہے جی ٹاپک؟ ریپچر از ریئل، یعنی کلیسیا کا اٹھایا جانا حقیقی ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالے خدا کے کلام میں سے پہلا تھسلنیکیوں اس کا 4 باب، اس کی 15 آیت سے لے کر 18 آیت کے آخر تک۔ پہلا تھسلنیکیوں اس کا 4 باب، اس کی 15 آیت سے اور 18 آیت ہے۔ جی، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ آمین۔ سب کہیں آمین۔ میں نے اس حوالے کا جو ٹاپک ہے وہ یہ رکھا ہے، ہوپ فار دا چرچ، یعنی کلیسیا کی امید۔ پولس رسول کلیسیا کو لکھ رہا ہے کہ خداوند کے کلام کے مطابق میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ کس کے کلام کے مطابق؟ خداوند کے کلام کے مطابق میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا، اور پہلے وہ جو مسیح میں موئے ہیں جی اٹھیں گے، اور دوسرا پھر ہم جو زندہ باقی ہیں ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ بڑا ہی خوبصورت پیسج ہے، بڑا ہی کلیئر پیسج ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ وہ لوگ جو ریپچر کا انکار کرتے ہیں، یوٹیوبرز اور باقی لوگ، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یا تو ہم اس 2-4 حوالوں کو جو ہے بائبل مقدس میں سے نکال کے باہر رکھ دیں، تو پھر تو ہم مان لیں گے کہ ریپچر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ حوالے موجود ہیں،
اگر خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم بادلوں پر اس کا استقبال کریں گے، جو زندہ ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور جو مسیح میں موئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، وہ جی اٹھیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ریپچر از ریئل. یعنی مسیحی، یعنی ایماندار، یعنی جو لوگ یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہیں، یسوع مسیح انہیں پیچھے نہیں چھوڑنے کا، وہ انہیں آسمان پر لے کر جائے گا. اور جب یسوع مسیح آسمان پر ہی ہوں گے تو کلیسیا جو تیار ہوں گے وہ اٹھا لیے جائیں گے. اور یہ بھی بات لکھی ہے، تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو کیا کیا کرو؟ تسلی دیا کرو کہ ڈونٹ وری، یسوع مسیح جب آئے گا تو ہم پہلے آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے. دس از دا بگیسٹ ہوپ فار دا چرچ. اس سے بڑی ہوپ کوئی نہیں ہے. یسوع مسیح نے اپنے حواریوں کو یتیم نہیں چھوڑ دیا. جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو اس نے یتیم نہیں چھوڑ دیا چرچ کو، اس کو علیحدہ نہیں کر دیا، بلکہ یسوع مسیح نے چرچ کے لیے ایک بہت بڑی امید رکھ دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ بادلوں پر آئے گا، دس از ناٹ اے سیکنڈ کمنگ، جب وہ بادلوں پر آئے گا تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں پہلے وہ جی اٹھیں گے، اور جو زندہ ہیں وہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے. دس از کالڈ ریپچر. یہ بہت بڑی امید ہے. آج کے دور کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہیں. وہ اس لیے کنفیوز ہیں کہ وہ آمد ثانی کو ریپچر کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ جو آمد ثانی ہے یعنی سیکنڈ کمنگ ہے وہ ریپچر ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ریپچر جو ہے کلیسیا کا اٹھایا جانا اور مردوں کا، مسیحی لوگوں کا زندہ ہونا، یہ سیکنڈ کمنگ سے پہلے ہے. سیکنڈ کمنگ تو نرسنگے کی پکار کے ساتھ یسوع مسیح کا شاہانہ طور پر اس دنیا میں آنا اور ابلیس کو قید کرنا، ابلیس کے سارے منصوبوں کو ڈھا کر 1000 سالہ بادشاہی کو قائم کرنا ہے. اور وہ 1000 سالہ بادشاہت کو قائم کرے گا، اور اس وقت ہم بھی اس کے ساتھ جو بادلوں پر تھے زمین پر آئیں گے. دیٹ از کالڈ سیکنڈ کمنگ. ایک اور حوالہ نکالیں. متی کی انجیل اس کا 24واں باب، اس کی 38ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک. ہلیلویا. متی کی انجیل. کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا. اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی. پس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا. آمین. آمین. You never know which time, which day and which date he is coming to take you. This is not a second coming. This is only Jesus is coming on the clouds. صرف بادلوں پر وہ آ رہا ہے. اور وہ کیا کرنے آ رہا ہے؟ وہ ایمانداروں کو، خدا کے لوگوں کو جو اس کے بدن کا حصہ ہیں، ان کو لینے کے لیے آ رہا ہے. وہ جو مسیح میں موئے ہیں، وہ جو زندہ ہوں گے، وہ آسمان پر اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. ہاں، یہاں پر وارننگ ہے چرچ کے لیے. پہلی آیت کیا جی؟ ہوپ ہے.
उम्मीद है। ये क्या है? वार्निंग है। दो लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा, जरा ऊंचा बोले, एक ले लिया जाएगा और दूसरा, आप कौन होंगे? वो जो ले लिए जाएंगे या वो जो छोड़ दिए जाएंगे? इट्स ओपन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, टू मी, मेरे लिए भी ये है। दिस इज अ वार्निंग, ये एक वार्निंग है। दो लोग काम कर रहे होंगे, दो लोग जो हैं वो पाजी साहब विजिट ते भी होंगे, है जी, दो लोग विजिट ते भी होंगे, दो लोग जो हैं वो स्टेज के ऊपर काम भी कर रहे होंगे। एक ले लिया जाएगा और दूसरा, हु इज द वन? काश ये हो कि सब लोग ले लिए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। एटलीस्ट इस चर्च के हवाले से तो मैं खुदावंद से रोज मिन्नत करता हूं कि सब ले लिए जाएं। हालेलुया। मेहनत भी करता हूं, कोशिश करता हूं कि किसी तरह से किसी को ठोकर ना पहुंचे, लेकिन ठोकर जरूर पहुंच जाती है, पता नहीं कित्थों। मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के सूरत हाल ही इस तरह से है कि लोग बड़े सेंसिटिव हो गए हैं, वो छोटी छोटी बातों को भी नोट करते हैं। और जब छोटी छोटी बातों को आप नोट करते हैं तब आप खुदा के लोग नहीं हो सकते, क्योंकि आपके अंदर तो कुव्वत बर्दाश्त ही नहीं है। और जो शख्स बर्दाश्त ही नहीं करता वो कायम कैसे रह सकता है? हालेलुया। जो बर्दाश्त नहीं करता वो कायम कैसे रह सकता है? जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये दिस इज व्हाट गॉड एक्सपेक्टिंग फॉर अस। एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इत्थे सिर्फ बंदियां दी गल नहीं हुई, हुण बुढ़ियां दी भी गल आ गई। दो बुढ़ियां व्हाट्सएप ते टक कर रही होणगियां, एक दूजे का हाल पूछ रही होणगियां जी, एक ले ली जाएगी, एक ही चक्कर है। हाँ, ये मैं बता सकता हूं, वो लोग जो टिकटॉक बना रहे होंगे वो सारे ही छोड़ दिए जाएंगे। सही कह रहे हैं तानू, क्योंकि टिकटॉक इज फॉर सेल्फ प्रमोशन। बड़ा जबरदस्त और लॉजिकल आपको चीज बताने लगा हूं, अगर कहीं नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें। मूसा ने खुदा से कहा कि मैं जो मिस्र को जाने को हूं, मैं क्या कहूं कि मुझे किसने भेजा है? तो खुदा ने उसे क्या कहा? मैं हूं सो हूं ने मुझे भेजा है। हमारे खुदा का नाम क्या है? आई एम। क्या नाम है जी? कोई दूसरा शख्स आई एम नहीं है। यीशु ने जहां पर भी अपने लिए वर्ड इस्तेमाल किया, उसने कहा मैं तुमसे ये कहता हूं, आई एम, बिकॉज ही वॉज आई एम। वो यावे है। लेकिन हमें टिकटॉक कहता है आई एम। हाँ, आई एम। आप कुछ हैं, आप लोगों को कहें आई एम समथिंग, लुक एट माई ब्यूटी, आई एम समथिंग, लुक एट माई कवर पेज, आई एम समथिंग। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। लोग अपनी खूबसूरती को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसमें यह भी भूल जाते हैं कि कहीं हम खुदा के जलाल को जो है वो कहीं लेना ना शुरू कर दें, या खुदा का जलाल जो है वो मांद ना पड़ जाए हमारे जलाल के आगे। दिस इज व्हाट टिकटॉक इज डूइंग फॉर एवरीबॉडी। When we are taking the glory
آف گاڈ اور ہم اپنے آپ کو آئی ایم کہنا شروع کر دیتے ہیں. اینی ویز یہ بہت لمبی بات ہے، پھر کبھی ہوگی. دو عورتیں کیا کر رہی ہوں گی؟ کوئی کام کر رہی ہوں گی. ٹک ٹاک کی تو ویسے ہی بات کر رہا ہوں. کوئی کام کر رہی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور ایک پس جاگتے رہو. کیا کرتے رہو؟ پس پس میرے تے نہ رہو، ہاں؟ پس جاگتے رہو. کیا کرو؟ پس جاگتے رہو کہ تمہیں اس دن کا پتہ نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. پہلی قیامت، the first resurrection of dead. وہ لوگ جو مسیح میں موئے ہیں، سارے مردے نہیں، پوری دنیا کے مردے نہیں، جو مسیح میں موئے ہیں، کیا ہوگا؟ وہ جی اٹھیں گے. نکالیں میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے ریویلیشنز مکاشفہ 20واں باب اس کی 6 آیت. ہلیلویا. مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب 6 آیت. مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں. دوبارہ پڑھے بہن. مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں. مبارک یعنی بلیسڈ اور مقدس یعنی ہولی وہ ہیں جو پہلی قیامت یعنی فرسٹ ریزوریکشن میں شامل ہوئے ہیں. ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں. ایسوں پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ جو خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں اس کے ساتھ کیا کریں گے جی؟ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. آمین. اسی لیے تو پولس کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. جو مر گئے ہیں ان کا رتبہ ہم سے زیادہ ہے، جو سو گئے ہیں ان کا رتبہ ہم سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ پہلی قیامت میں شامل ہو گئے ہیں. مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں ہے. اس لیے ریجوائس کریں. اگر ہم مسیح میں مر بھی جائیں گے تو بھی دوسری موت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے. ہاللیلویا. نہیں سمجھ آئی؟ کنیا نو آ گئی ہے؟ چلو جی شکر ہے. ہمارے والدین اگر وہ مسیح میں تھے اور نئی مخلوق تھے جنہوں نے توبہ کی اور راست بازی کو قائم کرنے کے لیے پانی کا بپتسمہ لیا اور مسیح میں شامل ہو گئے، وہ لوگ اگر مر بھی گئے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آہو نالا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میموریل ڈے بھی منان دی ضرورت نہیں. نو نیڈ، بیکاز وہ لوگ تو پہلی قیامت میں شامل ہوں گے کیونکہ وہ مبارک ہیں، بلیسڈ. ہم بلیسڈ ہیں وہ، اور وہ ہولی بھی ہیں یعنی وہ پاک بھی ہیں، مقدس بھی ہیں. ہاللیلویا. میں نے اپنے باپ کی کبھی بھی میموریل سروس نہیں منائی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہی از ان اے گڈ کنڈیشن اپ دیئر.
53 سال اس نے خدمت کی اس ملک کے اندر، اور خدا نے اسے اچھی جگہ ضرور دی ہے۔ We have hope. We have hope. There's no need. ہم غیر قوموں کی طرح نہیں ہیں، ہمارے پاس زندہ امید ہے، اور وہ امید یہ ہے کہ جو مسیح میں مر گئے ہیں وہ پہلی قیامت میں شریک ہوں گے، کیونکہ وہ ہولی ہیں اور وہ بلیسڈ بھی ہیں۔ وہ پہلی قیامت میں شریک ہوں گے اور وہ خداوند کے کاہن ہوں گے، 1000 سال تک خداوند کے ساتھ بادشاہت بھی وہ کریں گے۔ ہاللیلویا۔ دوسری چیز، caught up living ones، زندہ جو ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ caught up جو ورڈ ہے وہ یوز ہوا ہے انگلش میں ریپچر کے لیے، اس کا مطلب ہے کیچ کرنا، یعنی ان کو ریسیو کرنا۔ اس کا مطلب ہے پلڈ، یعنی انہیں کھینچ لینا۔ اس کا مطلب ہے پلک، یعنی انہیں توڑ لینا۔ seized and taken، انہیں حاصل کر لینا۔ کون حاصل کر رہا ہے ان کو؟ یسوع مسیح جو بادلوں پر موجود ہے اپنے لشکروں کے ساتھ، وہ اپنے مقدسین کو پلک کر لے گا، یعنی انہیں چن لے گا اور اس زمین پر سے اٹھا لے گا، اس سے پہلے کہ اس زمین کا انصاف ہو۔ خداوند اپنے لوگوں کو کیا کرے گا جی؟ کیا کرے گا؟ اٹھا لے گا۔ جب سدوم اور عمورہ کا انصاف ہونا تھا تو خدا نے کیا کیا؟ کیا کیا خدا نے؟ کوئی بتائے؟ سدوم اور عمورہ میں جب خدا نے ان کے اوپر غضب نازل کرنا تھا، کیونکہ ان کی حرکات و سکنات ایسی تھیں کہ وہ خدا کے غضب کے نیچے تھے، گناہ کبیرہ میں تھے، یعنی ہومو سیکشوالٹی میں ملوث تھے، ہائبرڈ جنریشنز بنا رہے تھے، ہر طرح کے برے کاموں میں ملوث تھے، تو خدا کا غضب ان کے اوپر جو ہے وہ آنے کو تھا۔ لیکن اس سے پہلے خدا نے کیا کیا؟ لوط اور اس کے گھرانے کو وہاں سے کیا کیا؟ نکال لیا۔ He pulled the holy family، ان کو نکال لیا گیا، ان کو اٹھا لیا گیا، انہیں محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے انتظام کر لیا گیا۔ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، نوح کے دور میں کیا ہوا؟ سیم وہی حالات تھے، ہائبرڈ جنریشن، ڈمی گاڈز بنا رہے تھے، فرشتے جو تھے وہ بڑی غلط حرکات انسانوں کے ساتھ کر رہے تھے، ڈمی گاڈز بنا رہے تھے، اور وہ ڈمی گاڈز جو ہیں وہ خدا کے لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کر رہے تھے، پوری نسل انسانی کو تنگ کر رہے تھے۔ یہاں تک لکھا ہوا بائبل میں کہ وہ انسانوں کا خون پیتے تھے۔ اتنا ظلم تھا، اور خدا کو ان کے اوپر غضب آیا، خدا کا قہر ان کے اوپر بھڑکا، اور خدا نے کہا کہ زمین کو میں مکمل طور پر پاک کروں گا، اور تمام تر نسل انسانی کو بشمول نیفلمز جو کہ جائنٹس ہیں ان کو بھی ختم کر دوں گا۔ خدا نے کیا کیا؟ ایک خاندان کو وہاں سے پل کر لیا اور انہیں ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ پوری دنیا کے اوپر خدا کا غضب قائم تھا، لیکن نوح کا گھرانہ جو ہے وہ بچا لیا گیا۔ خدا کے لوگ بھی اسی طرح ہوں گے، وہ اس سے پہلے کہ خدا کا غضب اس دنیا میں آئے وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ سب کہیں آمین۔ نکالیں میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی
51 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक। पहला करंथियों 15 बाब उसकी 51 आयत से लेकर 55 आयत के आखिर तक। हालेलुया। पहला करंथियस का खत उसका 15 बाब 51 से 55। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने हालेलुया। और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फ़तह का लुक़मा हो गई, ए मौत तेरी फ़तह कहाँ रही। आमीन आमीन। क्या लिखा है जी यहाँ पे? मैं तुम्हें एक भेद की बात, इट्स अ सीक्रेट फॉर द चर्च। द सीक्रेट इज रिवील्ड बाय होली स्पिरिट। एंड व्हाट इज द सीक्रेट? कि सारे मरेंगे नहीं, की होएगा, बल्कि सब क्या होंगे? बदल जाएंगे। हमें एक नया जामा पहना दिया जाएगा। जो मुर्दे हैं वो गैर फानी हालत में जिंदा हो जाएंगे, और जो जिंदा हैं वो बका का जामा पहनेंगे, और सब लोग यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए बादलों पर पहुंच जाएंगे, जहां यीशु मसीह अपने पूरे लश्कर के साथ मौजूद होगा, वेलकम करने के लिए पाक लोगों को। हालेलुया। क्या ही खूबसूरत समा होगा। हम आज उसको वेलकम करते हैं, एक वक्त आएगा कि वो हमें वेलकम कर रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट इट विल बी। मैं जब ख्याल करता हूं तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है और मेरे आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं कि मेरा खुदावंद जो कि पाक और बेऐब बर्रा है, वो जो फातेह है, वो जो बादशाहों का बादशाह है, जिसकी रान पर लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, वो मेरा इस्तकबाल बादलों पर करेगा। Rapture is real. Don't be deceived by YouTubers. चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, दोस्त ही क्यों ना हो। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिसेप्शन है। बड़े बड़े मशहूर यूट्यूबर जो पाकिस्तानी हैं, वो इस चीज को कह रहे हैं, जी रैप्चर नहीं होएगा जी, सीधा ही 80,000 साल बाद शाही दाखिल होवांगे। मैं उनको बताना चाहता हूं, रैप्चर इज रियल, बी प्रिपेयर। ही इज कमिंग टू टेक एवरीवन हु बिलोंग्स टू हिम। जो उसके हैं उनको लेने के लिए वो आने वाला है। 1000 साल बादशाही हम करेंगे, लेकिन हर मजदून की जंग के बाद जब यहूदा का बब्बर यीशु मसीह हैकल में खड़ा होगा और उसके बाद वो बादशाही करेगा और हम भी उसके साथ 1000 साल तक बादशाहत करेंगे। हालेलुया। साइंसदान इसे कहते हैं एलियन इन्वेजन। हाँ, वो कहते हैं एलियन इन्वेजन हो जाएगी। असी इन्हू कहने हैं किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की हुक्मरानी इस दुनिया पर होगी और फिर हर तरफ आराम होगा, सुकून होगा, इत्मीनान होगा। और मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, उस दौर के अंदर भी बहुत सारे यीशु मसीह को कबूल करेंगे। उस दौर में भी यीशु को कबूल करेंगे। और 1000 साल के बाद क्या होगा? जिसको बांधा गया, चेन किया गया, अबलीस, उसको खोला जाएगा ताकि जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है उनको आजमाए। आज अगर पाकिस्तान च आजमाइश हो रही है तो चीकां आ पै रही, चीकां निकल रही मसीहा दियां।
خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو میرے نام سے ستائے جاتے ہیں. Blessed are people. ایک شخص اگر پاکستان میں شہید ہوگا تو آسمان کے اوپر خدا کے مذبح کے نیچے اس کو پناہ ملے گی اور وہاں سے اس کی روح پکارے گی اور کہے گی کہ میرے قتل کا میری شہادت کا حساب لے. So don't worry. There's nothing to worry about. Our God is just. ہمارا خداوند عدل کا خدا ہے اور وہ ضرور نافرمانوں، دنیا داروں، ابلیس کے فرزندوں کا انصاف اور عدالت کرے گا. سب کہیں آمین. آگے چلتے. ریپچر کا تعلق جو ہے وہ دانیل کے 70 ہفتوں کے ساتھ بھی ہے. دانیل کی کتاب اگر دیکھیں اس میں دانیل کے 70 ہفتے ہیں اور ان 70 ہفتوں میں سے 69 کمپلیٹ ہو چکے اور آخری ہفتہ جو ہے جس کو 7 ایئرز آف گریٹ ٹریبولیشن کہا جاتا ہے وہ موجود ہے، وہ چل رہا ہے. پہلے 69 جو ہے وہ پورے ہو چکے جس میں یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اور چرچ کی گروتھ ہے، اور اب جو ہی چھٹا نرسنگا پھونکا جائے گا اور اس کے پھونکنے کے ساتھ ہی کلیسیا جب آسمان پر اٹھا لی جائے گی تو پھر جو ہے بڑی بربادی شروع ہوگی. There are 3 school of thoughts. وہ کہتے ہیں کہ ان 7 سالوں میں the great tribulation جو ہے یہ بڑی مصیبت جو ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہم گریٹ ٹریبولیشن سے پہلے ہی اٹھا لیے جائیں گے، یعنی ریپچر جو ہوگا وہ پہلے ہی ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے نہیں ہوگا، مڈ میں جا کر ہوگا. ضرور ہے کہ کلیسیا آزمائی بھی جائے کیونکہ جو قائم رہے گا وہی زندگی کا تاج پائے گا. تو کچھ کہتے ہیں مڈ ٹریبولیشن اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ ساری ٹریبولیشن میں سے گزرے گی اور پھر یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے اوپر آسمان پر اٹھائی جائے گی اور پھر 1000 سالہ بادشاہت ہوگی. بٹ مائی کنوکشن از اے مڈ ٹریبولیشن، یعنی 3.5 سال جو ٹریبولیشن کے ہیں، جو مصیبت کے ہیں، وہ کلیسیا ضرور دیکھے گی اور اس شخص کو بھی دیکھے گی جو آنے والا ہے، جو اینٹی کرائسٹ ہے. لیکن اس سے پہلے کہ خدا کا غضب اس دنیا کے اوپر آئے جو آخری 3.5 سال ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی. دیٹ از مائی کنوکشن. آپ اپنی اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ خدا کا غضب نافرمانوں کے اوپر ہے، خدا کے لوگوں کے اوپر خدا کا غضب نہیں ہوتا. اس سے پہلے کہ وہ پیالے جو ہیں غضب کے انڈیلے جائیں، اس سے پہلے کہ دنیا تباہ اور برباد ہو، کلیسیا آسمان پر یسوع مسیح کے ساتھ بادلوں پر ہوگی اور آسمان سے ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ اس زمین کا کیا حال ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ملینیم کنگڈم ہوگی، یعنی 1000 سالہ بادشاہی. سیکنڈ کمنگ از ٹوٹلی ڈفرنٹ دین دا ریپچر. پیپل آر مکسنگ اٹ. ریپچر جو ہے وہ فرق چیز ہے. سیکنڈ کمنگ از آفٹر ریپچر. Rapture is real. Nobody can deny it. اگر کوئی ڈینائل میں ہے تو وہ سن لے کہ یسوع مسیح اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے اور وہ یقیناً اپنے لوگوں کو لے جائے گا اور خداوند کے ساتھ ہم ہوں گے اور برے کی ضیافت میں شریک ہوں گے. اسی لیے تو یسوع مسیح نے 10 کمواریوں کی مثال دی ہے، 5 بے وقوف اور 5 عقل مند.
ضیافت کے بعد جو لوگ چھوڑ دیے جائیں گے ان کے اوپر بہت بڑا عذاب ہوگا. ان میں سے بہت سارے تو قائم رہیں گے لیکن بہت سارے جو ہیں وہ قائم نہیں رہیں گے, کیونکہ جو تو چھاپ لے لے گا اس کو روٹی ملے گی اور جو چھاپ نہیں لے گا اس کو روٹی نہیں ملے گی. لیکن شکر ہے اسی پاکستان چ رہنے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی حل کڈ لینے ہیں. امریکہ یورپ چ تے حل بھی نہیں نکلدا, اوتھے تے لازمی کارڈ لاؤ گے تے کام ہونا ہے, ایتھوں تے پھر بھی کسے نہ کسے پاسوں بندہ کر لیندا ہے. لیکن میں تانوں امید نہیں دوا رہا کہ ایتھے ہی رہو. امید یہ ہے کہ ہم آسمان پر خدا کے برے کے ساتھ 3.5 سال تک رہیں گے اور زمین کو دیکھ رہے ہوں گے کہ خدا کا غضب زمین پر کیسے بھڑک رہا ہے. میرے ساتھ نکالے خدا کے کلام میں سے ڈینیل 9واں باب 26ویں اور 27ویں آیت. ہلیلویا. دانیال کی کتاب اس کا 9واں باب 26 سے 27 آیت. اور 62 دنوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا, اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر و مقدس کو مسمار کریں گے, اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی. بربادی مقرر ہو چکی ہے اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی. آمین. آمین. نصف ہفتہ میں فرق کام ہوگا اور نصف ہفتہ میں فرق کام ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں, in our life we will see him and we actually seeing him. He's here. کل میں رات کو ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا جو کہ ایک سائنٹیفک ڈاکومنٹری تھی. اس میں بتایا جا رہا تھا دا کانسٹیلیشنز جو ہیں اس کے بارے میں کہ ستاروں کا جو 12 پلانٹس ہیں اور سارے جو ہیں وہ جب کسی ایک لائن میں آتے ہیں تو کیا کیا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے وہ وہاں پر ایک نشان ظاہر ہوا اور ریولیشن 12:5 کے اوپر میرا خیال وہ کر رہے تھے, مکاشفہ 12:5 کو وہ بیان کر رہے تھے. تو وہ نشان جو ہے وہ سیٹن کی برتھ کا, یعنی سیٹن از بورن 23 سپٹمبر. دا سیٹن از بورن, سیٹرن. اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سورج جو ہے اس کے ہاتھ میں اور جو اس کے پاؤں میں جو ہے وہ چاند ہوگا اور وہ سیٹرن کو جنم دے گی. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم, یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن 23 سپٹمبر کو یہ دوبارہ سے کانسولیشن ہوئی ہے. تو دس ٹائم دا سیٹرن از ان دا وومب, سیٹرن بورن ہوا ہے. تو سیٹرن جو ہے وہ لارڈ آف دا رنگ ہے. رنگز, لارڈ آف دا رنگز. ایوری رنگ وی باؤ, the ring we have is also called Saturn ring. Earrings, every ring is Saturn, belong to Saturn, Satan. تو وہ تو ظاہر ہو چکا, جلدی آپ دیکھیں گے اس کی اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے کام کرتا ہوا. کیونکہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی جب خدا کا غضب ان حکمرانوں پر اور اس دنیا پر جو نافرمان لوگ ہیں
ان کے اوپر آئے گا. دنیا جو ہمیں نظر آتی نا اتنی اچھی ہے نہیں. جو بھی آپ سسٹم دیکھتے ہیں کہتے ہیں بڑا زبردست سسٹم ہے, انگلینڈ امریکہ ہے ادھر ادھر بڑا. اصل میں یہ سسٹم جو ہے وہ فریڈم کے لیے نہیں ہوتا. یہ سسٹم جو ہے آپ کو پھنسانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ سلیو بنے رہیں. They are not under God. They are under Luciferians. So he is here already. He has been working for 2000 years. وہ اپنا رول قائم کرنے کے لیے پچھلے 2000 سال سے جدوجہد کر رہا ہے, لیکن ایک چیز اسے روکے ہوئے ہے اور وہ ہے مسیح کا بدن جو پاک روح سے معمور ہے. جب تک وہ اس دنیا میں ہے تب تک شیطان کا اس دنیا کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے, اور جو ہی وہ اٹھا لیا جائے گا ابلیس کا مکمل اختیار اس دنیا کے اوپر ہو جائے گا اور پھر کمال بربادی ہوگی. Seven years of tribulation. ہے کیا؟ آگے کریں. بیسٹ کا راج, اینٹی کرائسٹ, فالس پروفٹ. جب میں یہ اسٹڈی کر رہا تھا مجھے پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ بیسٹ کیا ہو سکتا ہے. حیوان, لیکن حیوان کی ہوئے گا. When I studied in these days especially, I found that it is artificial intelligence. ایک تو انٹیلیجنس یہ ہے نا جو انسان ہے, ایک ہے آرٹیفیشل جو ابلیس نے بنائی ہے. وہ حقیقی نہیں ہے بلکہ وہ آرٹیفیشل ہے, اے آئی. ہم اتنے اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم اس کے بغیر کام نہیں کرنا چاہتے. کل پرسوں میں نے دیکھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے یسوع مسیح کو بھی بنا لیا ہے اور یسوع مسیح کی ایک ویب سائٹ بن گئی ہے, اور لوگ یسوع مسیح سے سوال پوچھتے ہیں اور یسوع مسیح جواب دیتا ہے ان کا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس. AI is an image of beast. What is AI? Image of beast. یعنی حیوان کی شبیہ ہے. مخالف مسیح جس کے پاس پولیٹیکل پاورز ہوں گی, اتھارٹی ہوگی, اور جھوٹا نبی اس کی تصدیق کرے گا. کس چیز کی تصدیق کرے گا؟ وہ فری میسنز, فالس پریچرز, اینٹی کرائسٹ سپورٹرز ہوں گے. وہ چرچ بھی ہو سکتا ہے. جو LGBT کو پروموٹ کرتے ہیں وہ بھی ہیں. نیو ورلڈ آرڈر, ایجنڈا 2023, ناسا جس کا مطلب ایک جھوٹ ہے, بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ, یہ سارے کے سارے جو چرچ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, they are called false prophet. World Bank is a little thing. International Monetary Fund is a little thing. چھوٹی چیزیں ہیں. IMF, World Bank. کبھی کسی نے نام سنا ہے بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ؟ نہیں سنا. اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ بیزل میں ہے, جرمنی. بیزل جرمنی. اور جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کی جو بلڈنگ ہے وہ ٹاور آف بابل کے اوپر بنائی گئی ہے. بابل کے برج کی طرح بنائی گئی ہے. کبھی دیکھیں وہ دنیا کے اندر جتنا روپیہ ہے, مانیٹری جتنا پیسہ ہے, اس سب کو کنٹرول کرتا ہے. اور جو پیسے کو کنٹرول کرتا ہے اس کو پیگن, کون سا گاڈ ہے اس کا پیگن گاڈ؟ میمن. یسوع نے کہا تھا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے. جو دولت کی پرستش کرتے ہیں, جو میمن کی پرستش کرتے ہیں. میمن از گاڈ.
ابلیسی گارڈ ہے. بچوں اوپر والا کیا ہے؟ آرٹیفیشل. ایک طرف ہیومن برین ہے اور دوسری طرف سرکٹ برین ہے. واٹ از دس؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. The beast is coming when everything will be digitalized. پرسوں میں سن رہا تھا کہ پاکستان بھی اپنی 80% کرنسی کو ڈیجیٹلائز کر رہا ہے. صرف 20% کرنسی جو ہے وہ مارکیٹ میں ہوگی، پیپر میں، جیسے باہر ہوتا ہے. لوگ اپنے پرس میں ڈالر یوروز نہیں رکھتے، کارڈ رکھتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسا ہونے کو ہے. Everything will be controlled by artificial intelligence. That is called image of beast. نیچے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک چرچ ہے. اس چرچ کا نام بھی یہاں پہ لکھا انہوں نے، میتھوڈسٹ چرچ. میں نہیں لکھا ہے، تصویر چ سی. ادھر نال دے اور بھی بڑے چرچز نے جنہوں نے لکھ کے اپنے چرچ کے اوپر لگا دیا ہے کہ سارے خسرے آ جاؤ، ساریاں لسبین آ جاؤ، سارے ٹرانسجینڈر آ جاؤ، کیونکہ خدا دی محبت تہاڈے نال بے شک ہے، ان کے ساتھ محبت، لیکن گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے، نجات پانے کے لیے ہے. اگر کوئی شخص چرچ میں نجات کے لیے، خدا کے کلام کے لیے آتا ہے، موسٹ ویلکم. بلکہ اگر وہ نجات پاتا ہے تو اس کا رتبہ ہم سے زیادہ ہے. لیکن اگر وہ اپنے ایجنڈے کو لے کر آتا ہے کہ میں LGBT پرائڈ کو سپورٹ کروں، we don't welcome those people because they hate God. That is called false prophet. آج یوٹیوب پہ بھی بڑے فالس پروفٹ نے. جو لوگ سچائی کی منادی کرتے ہیں وہاں لوگ بھی کم ہوتے ہیں. جو کھلا دروازہ ہے اس سے بہت زیادہ لوگ داخل ہوتے ہیں، اور جو دروازہ تنگ ہے اس میں داخل ہونے والے بھی کم ہیں. اور تیسری چیز اینٹی کرائسٹ، یعنی وہ شخص جو پوری دنیا پر راج کرے گا، جس کی پیدائش ہوگی اور وہ مخالف مسیح یعنی کرائسٹ کے اپوزٹ ہوگا. مخالف مسیح، پولیٹیکل فگر، ایک ایسا شخص جو پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے آئے گا. مسلمان اسے دجال بھی کہتے ہیں. The question is, are you ready for rapture? Are you ready? TikTokers, Instagram, Facebook users, social media influencers, are you ready for His kingdom? Have you ever preached the gospel on your personal profile? اگر آپ انجیل سے شرمائیں گے تو وہ بھی آپ سے شرمائے گا. لوگ اپنی پروفائل پہ کلام نہیں بھیجنا چاہتے. او یار میرے مسلمان فرینڈ بھی ہیں وہ کی کہن گے. بھائی انہاں لئی تے مسیح یسو آیا ہے. تسی تے نجات پا لیتی، انہاں نے بھی تے پانی ہے. مسیحاں نو کنا کو مسیح کرنا جے ہور. بس کرو، بساں پر لے آ کے انہاں نو ہی سنائی جاندے ہو. جاؤ قوموں کو جا کر انجیل سناؤ.
people are waiting eagerly for the sons of God. दुनिया कराह रही है कि कब खुदा के बेटे आकर उन्हें खुशखबरी सुनाएंगे. Are you doing it? No, nobody is doing. मैं अपने चर्च ਨੂੰ कहना ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ. ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਜ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਹਾਨ ਕਰਨਾ. ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਚੁਟਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ. Are you ready, church? If Jesus will come for you, are you ready? Do you have enough oil in your torches? Do you have a spare oil with you? अगर दूल्हे को आने में थोड़ी देर हो जाए, do you have spare oil with you? क्या रूल कुदस मौजूद है आपके अंदर या ड्रेन हो जाता है? एक खफगी, एक ग्रज, एक नफरत, एक सिर्फ वन कैन ड्रेन द फुल अनॉइंटिंग. Do you have grudges? बहुत सारी हैं. मैनू नहीं जी पसंद आ बंदा, चवल ही है, मैनू नहीं पसंद आ बंदा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ मैं खिदमत नहीं कर सकता, ऐ नहीं मैनू पसंद. किसको कह रहे हैं? खुदा को? यीशु? Are you ready? Nobody is ready in this hall. I'm telling you prophetically. Nobody in this hall is ready. You cannot deceive him. आप उसे धोखा नहीं दे सकते. शायद लोगों के सामने तो आपके मैं रेडी, लेकिन कोई नहीं है रेडी. ਉਹ ਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਲੋਕੀ ਚਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ. ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੋਏ ਹੋਈਏ. ਓਹ ਕਿਆ ਗਲੋਰੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਂਝ ਹੀ बैठे रह गए. फिर क्या होगा जब हमें पता चलेगा रैप्चर हो गया? फिर हम छाती पीटेंगे और कहेंगे ओहो क्या ही खूब होता कि मैं भी यीशु का दीदार कर लेता. हाँ, क्या ख्याल है? लेजिटिमेट क्वेश्चन है मेरा कि नहीं? जस्टिफाइबल है? So be ready, he is coming. उस घड़ी को कोई नहीं जानता, लेकिन यीशु ने कहा जब इन निशानों को तुम देखो तो जान लेना कि मैं आने वाला हूं. क्या करना जी? जान लेना. बहन जी, क्या ट्रीजा बहन? जान लेना. जाने लेना नहीं, जान लेना. मैं क्या भैन चीज़ा पान शुरू हो गई है. ਇਹਦਾ मतलब है कि मैंटली प्रिपेयर हो गई कि मैं हुण खत्म कर लगा है. We will spend some time with God. Let's repent. Surrender yourself. Surrender everything, every grudge, every pride you have, because in His presence, nobody is nothing. उसकी हजूरी में हम कुछ नहीं हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, फक्त मट्टी के बर्तन हैं. अगर उसका कर्म हो जाए तो वो अपनी अनॉइंटिंग को इनमें डाल दे.
اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ہاللیلویا. آئے سب کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو تیار کریں. Let's prepare. Hallelujah. This is time of thinking. Time to prepare yourself. I'm not making stories here. I'm telling you the truth. The truth is, He's coming for you. آپ میں سے کتنے لوگوں نے بپتسمہ لے کر مسیح کے بدن میں شمولیت اختیار کر لی؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. جتنے لوگ یسوع مسیح میں شامل ہو گئے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. اور جو نہیں ہوئے وہ بھی شامل ہو جائیں, کیونکہ یہ اوپن ڈیکلریشن ہے that I belong to Jesus Christ. پوری دنیا کے سامنے یہ بیان ہے کہ میں مسیح میں مر گیا ہوں اور میں مسیح میں نیا مخلوق ہو گیا ہوں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. او جیسس. ہاللیلویا. 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 سب لوگ دعا کرنا شروع کریں. ابھی کوئی ورشپ نہ کرے, کوئی گیت نہ گایا جائے. I'm giving you time to think about your life. Think about yourself. Don't be in deception that you are righteous. Nobody is righteous in the presence of God. He gave us right to be righteous. اس نے ہمیں یہ راست بازی ہمیں دے دی ہے, ہم اس کے قابل نہ تھے. ہاللیلویا. آنکھوں کو بند کریں. تھنک. ریپینٹ. گرج ہے تو آج اس کو دور کر دیں. اگر کسی نے آپ کی کوئی خطا کی ہے اس کو معاف کر دیں, کیونکہ جو معاف کرتے ہیں وہی معاف کیے جائیں گے. اگر چاہتے ہیں کہ خداوند کی حضوری میں آپ کو معافی مل جائے, اچھا درجہ مل جائے, a good position in the kingdom, then start forgiving people. Forgive people around you, because we are all body of Christ. آنکھوں کو بند کریں اور سوچیں. Think. Hallelujah. 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 اپنے آپ کو ترازو میں تولنا شروع کریں. جب بھی میں اپنے آپ کو تولتا ہوں تو میں جسٹیفائی نہیں پاتا, اور مجھے خداوند کی حضوری میں سرنڈر کرنا پڑتا ہے. ایوری ٹائم آئی کم ٹو آور لارڈ, ایوری ٹائم. دیر از نو مومنٹ ان مائی لائف وین آئی ڈنٹ سرنڈر مائی سیلف. سو اگر آپ ابلیس اس ڈسیپشن میں آپ کو ڈال رہا ہے کہ یو آر سم تھنگ اینڈ یو آر رائچس, اور آپ بہت پاک اور صاف ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو سرنڈر اینی تھنگ, یو آر آن یور رائٹ, then you are wrong. This is deception. This is a great deception. You have to be ready. He's coming for you. He's coming to take you, pluck you, pull you, caught up you. He is coming to take you to heaven. جب آپ برے کی ضیافت میں شریک ہوں گے. ہاللیلویا. 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 او جیسس. ہاللیلویا. اپنے اپنے دلوں میں کہیں خداوند سے, اپنی زبانوں سے بھی کہیں, خداوند میں کمزور ہوں, میں شاید تیرے قد کے اندازہ کے مطابق نہیں ہوں. ہر وہ چیز جو
اس بینچ مارک کے اوپر نہیں ہے اس کو ڈھا دے میری زندگی سے، ختم کر دے۔ میں مسیح کے قد کے اندازہ کے مطابق بڑھنا چاہتا ہوں، اس بینچ مارک کے مطابق جو یسوع مسیح نے قائم کیا ہے میں بڑھنا چاہتا ہوں، میں برکت والا بننا چاہتا ہوں۔ جب تک یعقوب نے سرنڈر نہیں کیا خدا نے اسے برکت نہیں دی تھی۔ اگر آپ خدا سے کشتی کریں گے کبھی بھی برکت آپ کو نہیں ملے گی، آپ سرنڈر کریں گے برکت آپ کو ملے گی۔ ہاللیلویہ۔ کچھ نہیں کچھ نہیں چاہیے خدا، بس تو ہی تو چاہیے۔ کچھ نہیں کچھ نہیں چاہیے خدا، بس تو ہی تو چاہیے۔ تو میرا پتا میں تیرا بیٹا، یہ رشتہ کافی ہے مجھے۔ تو میرا پتا میں تیرا بیٹا، یہ رشتہ کافی ہے مجھے۔ Lord, I want to surrender everything. کچھ نہیں مجھے صرف تو چاہیے، کچھ نہیں کیونکہ جب تو میرے اندر ہوگا تو میرے اندر سے تو ظاہر ہوگا۔ تیری محبت، تیری شادمانی، تیری قوت میرے اندر سے ظاہر ہوگی۔ میں نہیں ظاہر ہوں گا، جاوید روف نظر نہیں آئے گا، یسوع مسیح نظر آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ چاہیے خدا، بس تو ہی تو چاہیے۔ Come on church, we'll sing together again. کچھ نہیں کچھ نہیں چاہیے خدا، بس تو ہی تو چاہیے۔ تو میرا پتا میں تیرا بیٹا، یہ رشتہ کافی ہے مجھے۔ تو میرا پتا میں تیرا بیٹا، یہ رشتہ کافی ہے مجھے۔ تو میرا پتا میں تیرا بیٹا، یہ رشتہ کافی ہے مجھے۔ تو میرا پتا میں تیرا بیٹا، یہ رشتہ کافی ہے مجھے۔ تو میرا پتا میں تیرا بیٹا، یہ رشتہ کافی ہے مجھے۔ تو میرا پتا میں تیرا بیٹا، یہ رشتہ کافی ہے مجھے۔ تو میرا پتا میں تیرا بیٹا، یہ رشتہ کافی ہے مجھے۔ اس ہال کے اندر کون ہے جو یہوہ خداوند کو اپنا آسمانی باپ جانتا ہے اور مانتا بھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، ڈونٹ وری۔ جو خدا کو اپنا آسمانی باپ مانتے ہیں۔ بھائی تھامس آپ نہیں مانتے؟ آپ کہاں پہ ہیں؟ ہاللیلویہ۔ Then start saying, تو میرا پتا میں تیرا بیٹا۔ اس سے خوبصورت رشتہ خدا نے کبھی کسی قوم کے ساتھ نہیں کیا، یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملا ہے۔
तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावन, हम नाकिस हैं, लेकिन हम ये जानते हैं जब कामल आता है नाकिस जाता रहता है, जब कामल आता है नाकिस जाता रहता है। और तू आया है ताकि नाकिस को खत्म करे और हमें परफेक्ट बनाता चला जाए, मसीह की शबीह पर ढालता चला जाए। खुदावंद एक एक शख्स को तैयार कर ताकि खुदावंद तेरी अनॉइंटिंग इनमें कायम रहे और इनके पास इतना तेल हो कि जब तू आए तो हम बरे की ज़ियाफत में शामिल हो सके, यीशु मसीह के साथ जश्न मना सके। दुल्हन तैयार हो, पाक जामा पहने हुए, सफेद बराक लिबास के अंदर। हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा, आज की सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र। मसीह यीशु के नाम में सब कहें आमीन। हालेलुया।